السلام علیکم پائن، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج ہے ہفتہ 9 مئی 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ میں ان دنوں اسلام آباد ہوں تو آج میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ون آف مائی ویری فیوریٹ جرنلسٹ عاصمہ شیرازی صاحبہ۔ تو ان سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے، فیملی تعلق بھی ہے، لیکن اس تعلق کو رکھیں گے بالائے طاق۔ ایک صحافی کے سامنے آج ہم حاضر ہیں، اسلام آباد کی سینئر سنجیدہ ترین صحافی۔ ان سے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو ایران کی جو انہوں نے کوریج کی، ایران امریکہ جنگ کی، وہ بڑی ایکسٹینسو اور ایکسکلوسیو تھی اور بڑی پختہ خبر لے کے آئیں۔ پھر ان کی وجہ شہرت جناب علی لاریجانی، ان کی شہادت جیسے ہوئی، شی واز دا ون ان پاکستان جنہوں نے ان کا انٹرویو کیا۔ ایک مدعا پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی کچھ سپوائلرز ہیں ود ان ایران، ایز اف کہ IRGC نہیں چاہتا پاکستان کے ڈیل ہو۔ کانٹریری یہی سچویشن اسرائیل اور UAE پہ بھی اپلائی ہوتی ہے۔ تو کیا اسلام آباد میں اس ہفتے یا اگلے ہفتے دوبارہ ایک راؤنڈ ہو سکتا ہے؟ پھر بہت مشہور ہے عاصمہ صاحبہ PTI کے ہاں بھی اور نون لیگ کے بھی ہاں۔ تو یہ اس قدر یعنی ان کو کیوں چاہا جاتا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے ہاں؟ پھر ان کا نام ایوارڈ لسٹوں میں کیوں نہیں آتا؟ تو یہ ساری کہانی بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں جامی، تھینک یو سو مچ۔ کم آتے ہو اسلام آباد، لیکن چلو نہیں، اس دفعہ تو بہت طویل عرصے بعد حاضری ہوئی، بڑی مہربانی، آپ نے وقت دیا۔ دیکھیے میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بالخصوص اور بالعموم جب سے جنگ شروع ہوئی، یہ ڈبیٹ تھی ویسٹ میں، امریکہ میں، اور ہمارے یہاں بھی کچھ حلقے اس کو ٹوک کر رہے تھے کہ نہیں جی ایران میں بڑا مسئلہ ہے، پاسداران کچھ اور ہیں، سیاسی قیادت کچھ اور ہے، کونسل کچھ اور ہے، راہبر کچھ اور ہیں۔ سو یو ہیڈ بن دیئر، آپ نے انٹرویو کیا ان لوگوں کے، بڑی جیش شخصیات تھیں۔ بڑا لاس فار ایران۔ یہ واقعی فیکٹ ہے کہ پاسداران نہیں چاہتے کہ ڈیل نہ ہو، یا وہ یعنی سرکار سے ہٹ کے کوئی پیرلل سسٹم ہے؟ یہ تو کھل کے بتائیں نا۔ میرا نہیں خیال، میں مطلب جتنا میں نے ابھی، میں چونکہ جنوری میں وہاں پہ تھی جب یہ سب پروٹیسٹ شروع ہو رہے تھے یا ساری چیزیں، تو میرا نہیں خیال جامی کہ ان کے ہاں کوئی سسٹم الگ ہے۔ دیکھیں ان کے سسٹم میں ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی تو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ایک سپریم لیڈر جو ہے، جو اب مجتبیٰ خامنہئی ہیں، پہلے علی خامنہئی تھے، تو یہ جو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ اس نے سب کو جوڑا ہوا ہے۔ وہاں پہ دیکھیں مختلف، جیسے ہمارے ہاں سیکٹیرین ایشوز ہیں یا ہمارے ہاں ایتھنک پرابلمز ہیں، جو بھی ہے، لسانی، ان کے ہاں نہ لسانی ایشو ہے، نہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے، نہ کوئی مذہب کا، نہ فرقے کا۔ ان کے ہاں صرف ایک مسئلہ ہے، وہ ماڈریٹ کا اور جو سخت گیر ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ ان دونوں سخت گیر اور جو ماڈریٹ ہیں ان کا ایک چیز پر اتفاق ہے، اور وہ ہے سپریم لیڈر۔ تو جو ایک چین آف کمانڈ ہے ان کی، وہ سپریم لیڈر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مجتبیٰ خامنہئی کو نامینیٹ کیا گیا تو یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کی، خیر ابھی تو نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ بھی کر دیا کہ ان کی ایک ٹانگ تو پلاسٹک کی، انہوں نے ابھی بہت ہی انجری تھی ان کی، اور دوسری ٹانگ، دونوں ٹانگیں، ایک بازو ان کا جو تھا وہ بہت سخت، یعنی وہ زخمی تھے، اور ان کو پھر بچایا گیا ہے۔ یا کل ان کی پہلی تصویر آپ نے دیکھی ہے کہ وہ منظر عام پر آئی ہے، جو پزشکیان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو ان کا ایک گیپ ضرور تھا جس میں کہ IRGC پاسداران جو ہے انہوں نے اپنی اسٹرینتھ پکڑی اور انہوں نے اپنی جگہ آگے جا کے کی، مگر ان کا جو کانسیپٹ ہے پاسداران کا وہ یہ ہے ایران فرسٹ، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بقا ہے وہ ایران کے بطور ایک اسٹریٹجک، اس کے اندر بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی ان کی، کہ ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، بالکل اسی طرح سے وہاں پہ IRGC ہے جو کہ کہتی ہے جی ہم فیصلے کریں گے اور ہمیں اپنی جتنی جو ڈیپتھ ہے جو بھی ہے اس کو ہم نے ڈومینیٹ کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز جو ہے اب میرے خیال اب یہ آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائے گی جب مجتبیٰ خامنہئی باقاعدہ سسٹم کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے، جو ہو گئے ہیں۔ He was critically injured. He was critically اور injured. بہت کم امید تھی، بہت کم، بڑا ان کا بچ جانا معجزہ معجزہ، کیونکہ اسی کمپاؤنڈ میں تھے جہاں علی خامنہئی صاحب جو تھے وہ موجود تھے۔ ان کی شہادت، ان کی شہادت ہوئی، ان کی اہلیہ کی شہادت ہوئی، ان کی آپ دیکھیں کہ بچوں کی شہادت ہوئی، جو معصوم بچے، پھر وہ باقی تو فیملی پوری سمجھے، تو ایک مجتبیٰ خامنہئی اس کے اندر جو ہے میں نے سروائیو کر کچھ لوگوں سے سنا ایران میں کہ جناب خامنہئی صاحب کو کہا گیا کسی محفوظ کمپاؤنڈ میں، بنکر میں چلے گئے، تو ان کا کیا پورا تہران چلا گیا محفوظ بنکر سے؟ سو ہی نیو واٹ ہی ہیز ٹو فیس۔ یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ علی خامنہئی صاحب جو ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے اوپر اٹیک ہوگا، صحیح، ہی واز مینٹلی پریپیئرڈ، ٹھیک، اور انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر میں کسی بنکر میں جا کے مرا
تو یہ تصور کیا جائے گا کہ میں مر تو جانا ہی ہے, لائف تو جو ہے وہ ہے, اور یہ کانسیپٹ بہت کلیئر ہے. لیکن اگر میں بنکر میں مرا تو یہ جنگ جو ہے نا, یہ ہم ویسے صرف نفسیاتی طور پر ہار جائیں گے. تو ان کے جو منظر عام پہ آ کے اور ان کے اپنے نارمل روٹین کے دفتر میں جو کہ ان تک رپورٹس آ رہی تھی, علی لاریجانی کا لاسٹ جو کانورسیشن ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے ساتھ جو بات چیت ان کی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ رابر یہ ہمارے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد آپ کو کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا جب تم مجھ سے یہ بات کہنے آ رہے تھے تو تم نے میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوچا تھا کہ آپ نہ کریں گے. تو انہوں نے کہا پھر میں تو اس طرح نہیں کر سکتا, میں تو اسی طرح جیوں گا, اسی طرح مروں گا جو میں چاہتا ہوں. تو وہ جو لاسٹ کانورسیشن ہے اس کو علی لاریجانی نے پھر جو ہے وہ پبلک بھی کیا. لیکن یہ وہ کانسیپٹ تھا جس نے پورے ایران کے اندر اگر کوئی ایلیمنٹس تھے بھی اور ہیں بھی, ان کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ تو بڑا obvious ہی بات ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس جنگ سے پہلے سڑکوں پر لاکھوں ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور انفلیشن کی وجہ سے, دیگر مسائل کی وجہ سے. لیکن دیٹ ایونٹ اور جس جنگ نے اور شہادت نے اسی قوم کو مجتمع کر دیا. اچھا یہ جامی ویسے بڑا ایک جو کانسیپٹ ہے, میں کیونکہ 4 جنوری کو جو وہاں پہ اس سے جنوری کے مہینے میں شروع ہو گئے تھے پروٹیسٹ, تو میں وہیں پہ تھی. You were there? I was there in تہران, اور پھر میں مشہد بھی گئی اور وہ ساری. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ویسٹرن پروپیگنڈا زیادہ تھا. دکانیں ضرور بند تھی, شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی, وہ اکنامک کرائسس کی وجہ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی گورنمنٹ بدلنے یا ریجیم چینج کے اس کے اندر ہے. اوور گلوریفائی کیا بہت زیادہ. میرا خیال ہے کہ چونکہ ایران کے اوپر ایک پابندیاں ہیں, ایران نے خود بھی ان کے یہاں اتنی اوپننیس نہیں ہے, یا وہ اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں ایکسیس نہیں تھی اس وقت اتنی زیادہ. تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک پوری دنیا کے لیے بند تھے, انہوں نے اپنے اوپر پوری دنیا بند بھی کر رکھی تھی, تو لوگوں کو وہ کانسیپٹ نہیں تھا. آئی واز چونکہ میں وہاں تھی تو میں نے دیکھا کہ بھئی اس کو تو بہت, کیونکہ دا سیم ڈے یہاں سے فون جا رہے تھے کہ بھئی آپ تہران میں تو اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو ہم تو تہران گھوم رہے تھے, ہم کہتے پروٹیسٹ تو دکھائیں کہاں ہے, ہم جا کے کور تو کریں, تو ہم تو چھٹیاں وہاں منا رہے تھے. سو یو نو یہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہاں پہ, اور ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا آپ نے پاکستان کے اس میں بھی کیس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوستان, افغانستان اور اسرائیل جب مل جاتے ہیں تو کتنا پروپیگنڈا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور وہاں تو پوری دنیا, پورا ویسٹ اور پورا جو ہے وہ ایران کے خلاف. تو میرا خیال ہے ریجیم چینج ابھی بھی وہاں پہ آسان نہیں ہوگا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامک کرائسس ہوگا یا جو بھی ہے, تو ریجیم چینج والی کہانی وہ ختم ہو گئی, وہ امپاسبل. اچھا پیٹرول قیمتوں میں اضافہ ہے, آج آپ سے میں نے مذمتی بیان بھی لینا ہے. میں ہمیشہ مذمت کرتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں. وہ اس حوالے سے ہے کہ اس کا بڑا اسکوپ ہے پوری دنیا کے اوپر, پاکستان نہیں پوری دنیا کا امن اس سے جڑا ہوا اس جنگ سے. اگلے ہفتے مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان میں, بہت امکانات ہیں, مگر میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ شاید چین کے دورے سے پہلے مشکل ہو جائے گا ایران کے لیے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یا ان کی ٹیم کے ساتھ براہ راست بیٹھیں. جو ایک ایم او یو ہے اس کے اوپر ضرور اس وقت جو ہے وہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں. کوشش پاکستان کی بھی ہے اور امریکہ کی بھی ہے کہ کسی طریقے سے اس دورے سے پہلے جو ہے 14-15 کو جو چین کا پریزیڈنٹ ٹرمپ دورہ کر رہے ہیں, اس سے پہلے یہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ان کی نیگوسیشنز جو ہیں وہ کسی فائنل اس کے اندر جائیں. مگر ایک ظاہر ہے جب وہ جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو وہ ایک فتح کا ساتھ میں کاغذ لے کے جائیں گے کہ میں, وہ ضروری ہے ان کے لیے, وہ ایران ان کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہیں, لگتا نہیں ہے کہ وہ دیں گے. اور اس طرح کے جو پہلے مرحلے کی جنگ وہ ویزیبلی جیت چکے ہیں, مطلب ان کا جیتنا یہی ہے کہ وہ سروائیو کرنا تھا, وہ سروائیو کر گئے. انہوں نے ایگزاسٹ کیا ہوا ہے, ڈیسپریٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ جائے اور یہ سب کچھ ہو جائے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ان کی خواہش ہے اس کے اوپر فوری طور پر عمل ہو. علی لاریجانی صاحب کے انٹرویو آپ نے کیا, اور اس کے کلپس پہ لوگوں نے دیکھے, کیا بڑی شخصیت, بہت بڑا فلاسفر, بہت بڑی شخصیت. ایک تو گفتگو ہے آسمہ صاحبہ جو آپ کی ان سے ٹی وی پہ آن ایئر گئی, ایک آبویسلی آپ کی ان سے گفتگو آف کیمرہ ہے, تو چند حکمت کے موتی ہمیں سنائے نا وہ بات جو انہوں نے کیمرے کے علاوہ آپ سے کی ہو, پاکستان کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, یا دنیا کے حوالے سے, یا کوئی ایسی بات جو آپ کے بہت دل کو لگی ہو. Who was he? اس پہ جامی ایک تو بڑے فقیر شخصیت تھے لاریجانی صاحب, ویری ہمبل, ویری سمپل, بہت ہی مطلب مجھے بہت انسپائر کیا انہوں نے کہ ان کے پہناوے سے, ان کی گفتگو سے, ان کے آف دا کیمرہ, آن دا کیمرہ, ان کے مزاج میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ بہت ہی سادہ, یعنی جیسے اہل علم ہوتے ہیں نا کہ جس درخت کو زیادہ پھل لگتا ہے تو وہ جھکتا ہے, وہ اس طرح کی شخصیت تھے. اور ڈیپتھ بہت تھی,
اچھا جو میری کوئی 10 سے 12 منٹ ان سے آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی. اس میں ایک تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ جی میرے نام کے ساتھ چونکہ شیرازی لگتا ہے تو انہوں نے بڑا کہ آپ ایران آئے اور ہم آپ کے میزبان ہوں, جو بھی ان کے ایک بہت ہی ایک وارمنس. دوسرا وہ پاکستان کے بارے میں بہت پازیٹیو تھے, ویری پازیٹیو, مطلب وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہہ رہے. پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا آن دا ریکارڈ بھی کہا کہ بلینک چیک ہم پاکستان کو دیتے ہیں کہ آپ جو مرضی اس کے اوپر لکھ دیں. اور یہ انڈیا کے متعلق میں نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو جو پاکستان اور ایران کو قریب مزید لانے میں جو کردار ہے وہ علی لاریجانی کا, اور پھر سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں علی لاریجانی کا ویری امپورٹنٹ. اور انہوں نے ایک جو میرا خیال ہے کہ کانٹ کو پڑھنا اور کانٹ پہ کام کرنا اور کانٹ کی جو فلسفی ہے اس کو اپنے کام میں انٹرپریٹ کرنا. میں نے اس کے بعد ان کے اوپر لکھا بھی تھا کہ کانٹ کو کس طرح سے ایران کی پالیسی میں انکارپوریٹ کیا ہے ان کے فلسفے کو, اور وہ یہ علی لاریجانی کا کام تھا. اور علی لاریجانی صرف ایک سیاستدان نہیں تھے, وہ ایک ایران کے اندر جو دو متحارب قوتیں ہیں ان کو وہ ایک ماڈریٹ تھے جو کہ ان کو جوڑنے والی ایک برج تھے, اور اسی لیے ان کو ٹارگٹ بھی کیا گیا. تو آف دا ریکارڈ جو ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی وہ یہی تھی کہ بھئی ایک تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایران کے تعلقات بہت مضبوط ہوں, پاکستان کے میڈیا اور ایران کے میڈیا کے بیچ میں بھی ایک اشتراک یا ایک ان کا وہ تھا. دوسرا وہ بہت احسان مند تھے پاکستان کے. یہ جو احسان مندی ہوتی ہے یہ آپ تو بہتر سمجھتے ہو کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے پاکستان نے, حالانکہ ظاہر ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایران کا دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے کیونکہ پاکستان کو بھی وہ اسی طرح سے اس کی پالیسیز ہیں, لیکن اس وار کے دوران پاکستان کا اس پہ کھڑے ہو جانا یہ ان کو اس کے اوپر وہ احسان مند تھے زبردست کہ پاکستان نے بڑا جو زبردست ان کے ساتھ دیا ہے, ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اسرائیل کے خلاف ہیں. اور یہ انہوں نے انٹرویو میں بھی کہا, بعد میں بھی کہا, اور ادروائز بھی جو ان کی گفتگو تھی اس کے اندر یہ ڈومیننٹ رہی یہ بات. ہم اب ذرا ملکی سیاست پہ بھی آ جاتے ہیں. بہت اچھا پاکستان کا کردار رہا اوور دی 60-70 ڈیز, ہم نے اس کو کور بھی کیا. اس بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے آپ سیاست سے ہٹ کے ایران کے اوپر گفتگو کر رہی ہوں یا کسی صحافی کے حق میں آواز بلند کر رہی ہوں, متی صاحب ہو جائیں یا دیگر ہوں, تو کیا وجہ ہے کہ آپ سے بڑی محبت ہے پی ٹی آئی کو بالخصوص, اور نون لیگ کو بھی ہوگی محبت آپ سے؟ بہت زیادہ. ابھی تو 2-3 کیمپینز انہوں نے بھی میرے خلاف بڑی منظم. وجہ کیا ہے ویسے, آپ نے کبھی غور کیا خود بیٹھ کے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی مجھے اندازہ ہے ویسے اس کا. اچھا مجھے اندازہ ہے, میں اس لیے نہیں بولوں گا کہ لگے گا کہ جی میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں اچھا یا کوئی ذاتی تعلق نبھا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ نیوٹرل جو جرنلسٹ ہیں نا ان کو کہیں پہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ نے انٹرو میں کہا کہ وہ ایوارڈ نہیں ملا یا جو بھی, تو دیکھیں میرا خیال ہے آپ کو بھی نہیں ملا جامی. ہم نے میرا تو سب سے پہلے یوٹیوب چینل جو ہے وہ انڈیا نے ختم کیا, ایکس اکاؤنٹ بھی ابھی تک بند ہے وہ بھی, لیکن ہم نے کسی ایوارڈ کے لیے نہیں کیا, ہم نے کوئی حکومت سے ایوارڈ لینے نہیں کبھی بھی نہیں, اور ملتا بھی تو شاید ہم نہ لیتے, شاید نہیں, یقیناً ہم نہیں لیتے. We did it for Pakistan. ایگزیکٹلی. لیکن بات یہ کہ جب آپ نیوٹرل رہتے ہیں. ایک منٹ, آپ کا نام نہیں تھا کسی لسٹ میں؟ نہیں, میرا خبر دے رہی ہیں آپ. نہیں, میرا نام میں نے سنا 3-3 4-4 لسٹیں بنی تھی. جی ایسا ہی میں نے بھی سنا ہے. ایوارڈ والی اس میں آپ کا نام نہیں تھا؟ نہیں الحمدللہ. پورا اسلام آباد, لاہور, پنڈی, کراچی تھے وہ. نہیں شاید ان کے اچھی بات ہے, ان کو اگر جن کو ملے, میری ان کے ساتھ بہت ان کو مبارکباد والا تک لسٹ گئی ہوئی ہے. اچھا, لو سکھے کی تک گئی ہوئی ہے لسٹ. ہاں وہ بہت سے لوگوں نے اس میں وہ کیا بھی, صحافیوں کے علاوہ بھی. تو آپ کا نام نہیں ہے؟ نہیں, اس پہ میرا خیال ہے یہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے کہ نام نہ ہو, کیونکہ ہم, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کو ملے ہیں تو وہ بیچاروں نے کوئی, ان کا بھی بڑا کردار ہے سب کا اپنی جگہوں پہ, سب ان کو مبارک ہو. لیکن اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں جس پہ ہم بات بھی کریں, میں نے تو کبھی اس پہ ذکر نہیں کیا, آپ نے ذکر چھیڑ دیا تو میں نے یہ کہا اس پہ. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب پارٹیاں آپ کو ہٹ کر رہی ہیں اور آپ کے خلاف جو ہے وہ کیمپین یا حکمران خاص کر کے, تو میرا خیال ہے یہی آپ کی کریڈیبلٹی ہے اور اس کو ہی برقرار رہنا چاہیے, کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے لوگ نا ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ اٹھا کے ٹیگ کریں گے
मतलब 450 تک پیٹرول ہو چکا ہے. میں نے آج اس کا جائزہ لے رہا تھا ہاں تو اس میں دیکھیں آسمہ صاحبہ اس میں کوئی آئی تھنک 120 روپے کا تو لیوی اور ٹیکس ڈالا ہے. جی جی بالکل, مطلب آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں ظلم ہے جب قیمت بڑھی, لیکن لوگ آپ کو ٹیگ کہیں گے اب بتائیں. ہاں وہ اتوار بازار کیوں نہیں جاتی, وہ کیوں نہیں کرتی. حالانکہ بات یہ, میں تو ویسے بائی دا وے خود سبزی لینے جاتی ہوں تو مجھے خود پتا ہے کہ کیا قیمتوں کے بھاؤ ہیں. اور لیوی کے اوپر بھی لاسٹ جو بڑی تھی قیمتیں تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, اس کے بعد جب لیوی کم بھی ہوئی اس وقت کی بات ہے کہ بھائی آپ نے ظلم کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کے اوپر کہ اتنی. مگر دیکھیں یہ جو ٹرول پارٹی ہے نا, جو ٹرولز ہیں وہ کسی بھی جماعت کے, وہ مطمئن نہیں ہوتے, تو ہم ان کے لیے کام نہیں کرتے. ہم اپنی بات کہتے ہیں, ہم اپنی بات کہیں گے, اور ہم اپنی ہماری جو غلط ہے اس کو ہم نے غلط کہنا ہے, جو صحیح. کسی کے دیکھیے یہ پریشر گروپس کے طور پر ایمرج ہوئے ہیں جتنے پولیٹیکل پارٹیز کے یہ جو سوشل میڈیا ونگز ہیں, وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں. اگر آپ پریشرائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاپولر نیریٹو کے اوپر چل پڑیں. باہر بیٹھے کچھ یوٹیوبرز بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں, الفت کرتے ہیں, ان کا روزگار ہمارے اوپر چل رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ کوئی کیا آپ نے کوئی ان کا ادھار دینا؟ میرا خیال ہے ان کا چلتا ہے روزگار ہمارے اوپر, ڈالر ان کے بڑھتے ہیں, لوگ دکھتے ہیں. کوئی نہیں, ہماری وجہ سے اگر ان کی روزی لگی ہوئی ہے تو اچھا ہے. ہم کسی کے لیے کم از کم اطمینان کا باعث ہیں کہ ان کے لیے. آپ براہ راست کبھی ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نہیں دیتی. دیکھیں کسی سیانے نے کہا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پتھر کے ہو جاتے ہیں. آپ اگر ان کے ساتھ لگے رہے تو آپ آگے کی بات کیسے کریں گے؟ اگلی منزل کے اوپر کون بات کرے گا؟ لیکن یہ تو برسر اقتدار جماعت کے لوگ بھی آپ کے پیچھے چڑھ دوڑے تھے پچھلے دنوں. جی اب 3-4 میں نون لیگ کا ذکر کر رہا ہوں, صرف پی ٹی آئی کا ذکر نہیں. جی نون لیگ کا بھی وہی ہے نا کہ آپ سے الفت کیوں ہوئی ہے؟ ہر حکمران جماعت کی ہم سے الفت رہی ہے. ان کو یہ وجہ ہے کہ آپ صحافیوں کے اوپر بات نہ کریں. مطیع اللہ جان سے میرے اختلافات ہو سکتے ہیں, ان کے نظریے سے مجھے اختلاف ہے, مگر اگر آپ ان کو جی I always spoke for everyone, even صدیق جان تھے یا جو بھی جن لوگوں نے میرے خلاف کیمپین چلائی ہیں, عمران ریاض بھی تھے اس میں نے کنٹینیوسلی ان کی فیور میں بات کی ہے. اور آئندہ اللہ نہ کرے اگر ان کے ساتھ کبھی کچھ ہو تو میں پھر بھی بات کروں گی. جو بات خلاف اصول ہے یا خلاف قانون ہے, ابھی ایمان اور ہادی جو ہیں آپ دیکھیں 100 دنوں سے ان کو اندر کیا ہوا ہے, ان کی کوئی بات نہیں کرتا سنتا. تو مطلب آپ دیکھیں کہ کیا ہم چپ ہو جائیں؟ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ کیا ہم کسی سیاسی جماعت کے تو وہ اسپوکس پرسنز نہیں ہیں. ہم تو جو پاکستان کے آئین اور قانون کی بات ہے ہم نے وہ کرنی ہے, لوگوں کو اس کو بتانا ہے, ہائی لائٹ کرنا ہے. یہی ہمارا کام ہے. یہ ریسنٹ وجہ یہ بنی کہ یو اسپوک فار مطیع اللہ جان صاحب, ایمان کے لیے بھی, مطیع اللہ کے لیے بھی. برسر اقتدار حکومتی جماعت اور ان کے سوشل میڈیا کو پسند نہیں ہے. جی آف کورس یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو اسی طرح سے چلتی ہیں چیزیں. ان کے دیکھیں بدقسمتی کیا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا گروپس ہیں ان کو انسٹرکشنز جاتی ہیں کہ بھئی آپ ان کو پڑھ جائیں, اور آپ تاکہ کوئی بولے نہیں. کوئی اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ اس وقت آپ کے پاس اپوزیشن پارٹی کوئی نہیں ہے. کوئی ہے سیاسی اپوزیشن جماعت اس وقت جو پیٹرول کے اوپر پریس کانفرنس کرے, جو کہ پاکستان کے اکنامک کرائسس پہ بات کرے؟ کوئی آپ کو, مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی آپ اس طرح سے دیکھتے ہوں کہ بھئی کوئی اس طرح لوگ جو ہیں وہ آتے ہوں یا کرتے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک معاملہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح سے سیاسی جماعتوں کے جو گروپس ہیں وہ کام کرتے ہیں. وہ اپنی رائے کو تھوپنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی رائے کو آگے بتایا. اچھا آسمہ صاحب, یہ بھی تو ایک ستم ظریف ہے, اس پہ مجھے پتا آپ کا فون بھی آ رہا ہے, ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جی لیٹ می کنکلوڈ اٹ. یہ بھی تو کلمی ہے نا. آپ دیکھیے جیسے صرف میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کروں گا, آپ نون لیگ کی اگر بات کریں, نون لیگ کے ہاں ایسے عناصر, ایسے یوٹیوبرس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو باقاعدہ وزراء پروٹوکول سے ملتے ہیں, جو گندی گالیوں پر مبنی ویلاگس کرتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ پیمانے تو پھر ایک سے رکھے نا. نہیں بالکل, یہ تو بہت کہیں سے بھی کوئی زبان ایسی استعمال ہو وہ ناقابل برداشت ہے, وہ قابل مذمت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری کئی کولیگس جو ہیں, جس میں سمینہ پاشا ہیں یا دیگر جتنے بھی ہیں, ان کے آپ نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں, مگر ان کی کردار کشی کی مہم چلانا یا جو زبان استعمال کرنا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے جو ہو رہا ہے. اس کا صحرا پی ٹی آئی سے جاتا ہے یا نون لیگ سے جاتا ہے, یا دونوں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں, یا کیا ہے, لیکن یہ بہت بدقسمتی ہے
اور خاص کر کے خواتین کو جس طرح سے جس لب و لہجے میں وہ مخاطب کرتے ہیں اور ان کو جس طرح سے گالم گلوچ ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ تو میں تو خیر اس کا چونکہ شکار بھی رہی جی یو ہیڈ بین وکٹم آف اٹ، ابھی بھی کوئی معاف نہیں کرتا، کبھی کسی موضوع کے اوپر کبھی کسی اس پہ، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کام ہے، ہم نے اپنی بات کہنی ہے، ہم دوسروں کی بات سنتے ضرور ہیں لیکن جس میں دلیل ہو، اور دلیل کا جواب جب کسی کے پاس نہیں ہوتا تو وہ گالی کیونکہ دیتا میں آپ کو ذاتی حیثیت میں بھی جانتا ہوں، میرے لیے ایک بڑی بہن بھی ہیں آپ، تو یہ یقین جانیے کہ شاید اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ مہربانیاں نہیں کسی اونچے درخت کی، تابش ہمارے سر پہ سایہ ہے فقیر کا. اگر ایسا کوئی اللہ کا نظام نہ ہو تو یقین جانیے ہم جیسوں کے لیے یہاں زندہ رہنا بہت صحیح مشکل بات ہے، سانس لینا مشکل بالکل ہو جائے. بالکل. وجہ یہ ہے کہ ایک جماعت چاہتی ہے کہ آپ میری ترجمانی کریں، دوسری چاہتی ہے میری ترجمانی کریں، طاقتور کہتے ہیں میری ترجمانی کرو. تو اس بیچ میں سب سے مشکل کام ہم جیسے صحافیوں کا ہے، بالکل جو کسی خاص لینتھ پہ نہیں کھڑے ہوئے. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین اے بیلنس. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل. ایسے لوگوں کی قدر کیا کریں. نہیں نہ کریں، مگر قدر نہ کریں، بے شک مجھے اس سے کوئی نہیں ہے. میں آپ سے اجازت لے لوں. صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں آخر میں جب جامی کہ یہ جو آپ کے ویورز ہیں نا یہ بہترین جج ہیں، نہیں دیا ان کو بہترین پتہ، ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کون کہاں سے کس چینل سے بولتا ہے. اب یو کانٹ فول یور ویورز. ایگزیکٹلی، کون کتنا اہل علم ہے، کون جہالت کا پلندہ ہے، یہ سب یہ جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے لیکن دلیل جو ہے نا اس کا جواب دلیل سے آئے تو مزہ آتا ہے. ہاں نہیں وہ اور یہ کردار کشی سے. اور یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اتنا سیاسی شعور ہے اس قوم کے اندر، اس میں یہ بھی اچھے اور برے کی تمیز اور جو دلیل والے لوگ ہیں ان کی بات سنا کریں، جس میں جامی میرا بھائی بھی ہے. بہت مہربانی. دیکھیں جب دلیل کا خاتمہ ہوتا ہے تو گالی شروع ہوتی ہے. تو جو گالم گلوچ کرتے ہیں دراصل وہ اپنی کم علمی اور دلیل میں کمی اور خاندانی تربیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اہل علم اچھی تربیت والے لوگ کبھی گالی کا پرچار نہیں کریں گے، دلیل سے بات کریں گے. اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ.